کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ عیسائیوں کا ہوگا، اور جو شام کے اوپر یا فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ یہودیوں کا ہی ہوگا۔ لہٰذا وہ جو آخری حدیث کے جس میں آتا ہے حدیث میں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے تو یہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، تو درخت بول کے بتائے گا کہ مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور اس کو جو ہے وہ آ کے مارو، اور اس کو مارے گا سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت جو ہے غرقد کا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپے گا اور وہ نہیں بتائے گا، باقی سارے ہی بتائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں یہودی وہاں پہ۔ اچھا، اب اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی جو ٹریڈیشن ہے، علمی روایت ہے، اس کے اوپر ان کو اعتبار ہے، اور وہ اس کے مطابق جو ہے اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ پلاننگ تو کوئی نہیں کر رہے، بس یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔